پھر دیکھ لو آسان سی مثال اب دینے لگا ہوں. آج لوگ لکھتے پھر داتا کسی کو نہ کہو. داتا، میں پوچھنا چاہتا ہوں، لفظ داتا تو فارسی کا لفظ ہے، دادن سے بنا ہے، یہ تو عربی لفظ ہی نہیں ہے. تم کس بنیاد پر اس کو رب کا نام بنائے ہوئے ہو؟ اللہ کے نام توقیفی ہے، نہ یہ تورات میں رب کا نام، نہ انجیل میں رب کا نام، نہ زبور میں رب کا نام، نہ لفظ داتا قرآن میں رب کا نام، نہ لفظ داتا حدیث میں رب کا نام. اللہ کے نام تو توقیفی ہیں. یہ نہیں کہ جو اچھا نام لگے وہ رب کا رکھ دو، اجازت نہیں اس بات کی. تو داتا کے لحاظ سے لوگ کہنے مسئلہ توحید کا، اس لیے ہم داتا نہیں کہتے، ہم علی اجویری کہتے ہیں. میں کہتا ہوں داتا کے بارے میں آیت نہیں آئی، ایک نام کے بارے میں آیت آئی ہے، تم وہ بچے بچے کو کہتے ہو. قرآن مجید کا 14واں پارہ خالق کائنات جل جلالہ اعلان کر رہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن ہم نے نازل کیا، حافظ ہم آپ ہیں. قرآن ہم نے نازل کیا، قرآن ہم نے نازل کیا، اور قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہجر میں موجود ہے، اور خالق کائنات کے فرمان کی آیت نمبر 9 ہے. یہ سورہ ہجر کے اندر آیت نمبر 9 اور 14ویں پارے کا آغاز ہے. خالق کائنات فرماتا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن ہم نے نازل کیا، حافظ ہم ہیں. اب بولو حافظ کون ہے؟ حافظ کون ہے؟ حافظ کون ہے؟ آخر تک بولو حافظ کون ہے؟ اور اس بندے سے جو داتا صاحب کو داتا کہنے سے روکتا ہے، وہ تو بیٹا کیا ہے کہتا، بیٹا بڑا بھی حافظ ہے چھوٹا بھی حافظ ہے. اب داتا تو قرآن میں نہیں آیا، حافظ تو قرآن میں آئے. اللہ کا نام داتا قرآن نے نہیں بتایا، حافظ رب نے خود بتایا. اور وہاں تو ایک حافظ نہیں، گلی گلی میں حافظ. اور برکت ہے یہ قرآن کی. چھوٹے چھوٹے حافظ، بڑے بڑے حافظ، گلی گلی میں حافظ، محلے محلے میں حافظ. پھر تو مفتی صاحب کو وہاں کوئی کسی طرح کا مروڑ نہیں اٹھتا کہ شرک ہو رہا ہے، گلی محلے میں بندوں کو حافظ کہا جا رہا ہے. تو پتا چلا بیماری اندر کچھ اور ہے. اگر توحید کا یہ ذوق ہوتا کہ جو رب پہ لفظ بولا گیا ہم بندوں پہ نہیں بولنے دیں گے، تو پھر بچوں کا نام کچھ اور رکھنا چاہیے تھا جس نے قرآن حفظ کیا ہوتا. کیونکہ رب تو بڑی تاکید سے کہہ رہا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی حافظ ہیں، ہم ہی حافظ ہیں، ہم ہی حافظ ہیں. ہی کے باوجود کہتے ہیں بھی. میرا بیٹا بھی حافظ ہے، رب بھی حافظ ہے، یہ بھی حافظ ہے. میں سوچ لو رب بھی داتا ہے، یہ بھی داتا ہے. حافظ پر کیا جواب ہے؟ وہ دو گے تو داتا صاحب کی سمجھ آ جائے گی. حافظ پر یہ رب خود حافظ ہے، میرا بیٹا رب کے بنانے سے حافظ ہے، وہ بھی حافظ ہے، یہ بھی حافظ. ساتھ کبھی عطائی کا لفظ بھی نہیں بولا کہ کہے حافظ جی عطائی صاحب آ گئے ہیں، ورنہ لوگ عطائی ڈاکٹر سمجھ لیں گے کہ عطائی حافظ صاحب آ گئے ہیں. حافظ ہی کہتے ہیں، عطائی کا لفظ بولتے ہی نہیں، حالانکہ ہے وہ عطائی اللہ کی عطا سے. اب دیکھو ایک نام وہ حافظ کا وہاں موجود ہے، اور وہ نام بندوں پہ بولا جا رہا، اور اس پہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. چلو اگلا سن لو، مولانا. مولانا سورہ توبہ آیت نمبر 51 قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا ہوا مولانا. ذوق سے بولو ہوا مولانا، ہوا مولانا، ہوا مولانا. اور آل عمران کی آیت نمبر 286 یہ ہے انت مولانا، انت مولانا، انت مولانا. یہ توحید ہے. رب تو ہمارا مولا، ہوا مولانا، وہ مولانا. اب اللہ کہتا ہے مولانا، ہوا مولا. قرآن کہتا ہے وہ مولانا.
اور یہ کہتا ہے میرا بچہ مولانا، میرا بھائی مولانا. کیوں نہیں یاد آیا آج تک کہ شرک کا فتویٰ تمام مولانا کہلوانوں پر لگا دیا جاتا، خواہ کوئی ڈیزل ہو، خواہ کوئی دوسری طرح کی کوئی چیز ہو. مولانا کا لفظ اس لحاظ سے ذوق توحید کو یہ سمجھ کیوں نہ آئی؟ قرآن نے مولا تو بتایا ہے، قرآن میں داتا نہیں آیا. مولا کا لفظ آیا ہے قرآن میں، بلکہ پوری ترکیب مولانا ہوا مولانا ہوا مولانا. اس کے باوجود اپنے بچے کو مولانا بھی کہہ لے، اپنے بھائی کو مولانا کہہ لے، اپنے استاذ کو مولانا کہہ لے، اور داتا صاحب کو داتا کہنے سے چلے. یہ قسمت دیزا ٹیڑھی تقسیم ہے، ٹیڑھی تقسیم ہے. ہم کچھ سوچ لیں گے، نظر ثانی کر لیں گے اس نظریے پر. اگر وہ اپنوں کو حافظ مولانا کہنا چھوڑ دیں تو ہم کہیں گے اتنی پابندی کر رہے ہیں، تو ہم کوئی سوچیں کہ داتا صاحب کے بارے میں کیا ہے. لیکن دیکھو ادھر چھوٹے چھوٹے بونے بھی وہ حافظ بھی مولانا بھی سب کچھ بھی، اور ادھر اتنی اونچی شان والے کو داتا کہنے سے روکتے ہیں.